اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اما بعد فقد قال قاسم بن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام یا اما الموت عندی احلی من الاصل۔ آج 7ویں محرم الحرام ہے اور آج کا دن رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر صلح و آشتی نواسے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نہایت عظیم قربانی کے نمائندے ان کے فرزند عزیز جناب قاسم ابن حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے تذکرے سے منور ہے۔ کربلا میں جو بھی شہید ہوا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے دائرۂ وجود میں حسین ابن علی علیہ السلام تھا، یعنی جس دائرے میں امام حسین علیہ السلام بحد امامت کمالات کی منزلوں پر فائز تھے، انہی کمالات کی بنیاد پر بحد معموم بحد مطیع کربلا کی ہر فرد فائز تھی۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو اوصاف حمیدہ بحد امامت امام حسین علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں، وہی اوصاف اپنی اپنی حد بھر ہر شہید میں دکھائی دیتے ہیں اور وہی اس کی شہادت کا سب سے اہم رخ بن جاتا ہے۔ کربلا کے پیغامات میں سے ایک اہم پیغام غیرت ہے۔ امام حسین علیہ السلام میں جس درجہ کمال تک غیرت پائی جاتی ہے بحد امامت، امام غیور ہوتا ہے، امام غیرت مند ہوتا ہے۔ طبری کی روایت میں ایک جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں، جب پسر سعد کی امام حسین علیہ السلام سے گفتگو ہوتی ہے اور اس گفتگو کے بعد یہ طے پا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں گے اور ساری شرطیں امام حسین علیہ السلام قبول کر لیتے ہیں، تو ابن زیاد پلٹ کر جواب دیتا ہے کہ بس ایک ہی بات اگر حسین قبول کرتے ہیں تو اس کی بنیاد پر انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، ورنہ ان کی کوئی بھی شرط نہیں مانی جائے گی۔
اور وہ شرط یہ ہے کہ علیہ باللہ امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو وہاں پسر سعد کا ایک جملہ ہے جسے طبری نے نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، اور اسی کو شیخ مفید علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے اپنی کتاب میں الارشاد میں۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے جو لکھا ہے الارشاد میں، وہ لکھا ہے کہ جب پسر سعد کو یہ پیغام ملا تو اس نے جواب دیا کہ حسین کبھی بھی تیری بیعت نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ حسین کے پہلو میں نفس ابی ہے، حسین کے پہلو میں ان کے باپ کا دل ہے، اس لیے حسین کبھی بھی تیری بیعت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک جملہ پسر سعد کا دشمنوں کے حوالے سے ایک پوری تاریخ ہے امیر المومنین کی، اور ایک نسلی بحث ہے اور نسلی غیرت کی بحث ہے۔ امیر المومنین کی غیرت کی بحث میں بات چلی جائے گی، اور یہ بہت اہم موضوع ہے غیرت کے حوالے سے۔ لیکن طبری نے جو لکھا ہے وہ لکھا انا نفسا ابیتن۔ عربی لکھنے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اس زمانے میں نقطہ وغیرہ بھی اتنا وہ نہیں تھا رائج، تو دونوں ایک ہی طریقے سے تقریباً لکھا جاتا ہے۔ تو اس نے یہ لکھا انا نفسا ابیتن لبین جنبیہ، اپنے اعتبار میں نفس ابیہ کو چھپا کر طبری نے ایک تاریخی خیانت کی ہے، لیکن جو مقصد تھا وہ تو پورا ہی ہو گیا۔ انا نفسا ابیتن لبین جنبیہ، حسین کے پہلو میں ایک غیور دل ہے، حسین غیرت مند ہیں، اس لیے حسین کبھی یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو دشمن نے امام حسین علیہ السلام کی جس صفت کو طبری کے قول کے مطابق ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں پہچانا ہے، وہ یہ کہ حسین غیرت مند ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی غیرت مندی مختلف جگہ پر دکھائی دی ہے، مختلف جگہ پر یہ دشمن کا بیان ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے اس غیرت مندی کا مظاہرہ بھی کیا ہے، بحد امامت مظاہرہ کیا ہے، غیرت کا، کلمات کی غیرت، یہ ساری بحثیں۔ لیکن آج کے جو ہمارے ممدوح جناب قاسم ابن حسن ہیں، وہی حسینی اوصاف جو ذات امام حسین علیہ السلام میں بحد امام موجود تھے، وہی اوصاف جناب قاسم ابن حسن میں دکھائی دے رہے ہیں، اور ان اوصاف میں سے ایک اہم صفت جناب قاسم ابن حسن کی غیرت ہے۔ وہ انشاءاللہ غیرت کا ہم آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے کہ جناب قاسم ابن حسن کی غیرت کتنی اہم تھی اور کتنے غیور تھے قاسم ابن حسن۔ انشاءاللہ یہ بات آپ کے سامنے ابھی کچھ دیر میں عرض کی جائے گی، لیکن اصل جو چیز ہمیں سمجھنی ہے، چاہے وہ امام حسین علیہ السلام غیرت مند ہو، چاہے وہ کربلا کا بچہ غیرت مند ہو، چاہے کربلا کا بوڑھا سپاہی غیرت مند ہو، چاہے یہ جناب قاسم ابن حسن غیرت مند ہو، یہ سب غیرت مند تھے، لیکن ہم کیا ہیں، یہ بحث ہے۔ آج 7ویں محرم جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمیں غیرت کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا، اور غیرت کے مفہوم کو سمجھ کر ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونا پڑے گا اگر ہم جناب قاسم ابن حسن کو، امام حسن مجتبیٰ کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو غیرت کا جو سب سے اہم معنی ہے وہ یہ ہے کہ غیر کو، دوسرے کو اپنے حریم میں، اپنے علاقے میں داخلے کی اجازت نہ دینا۔ جس معنی میں غیرت کو پیش کیا گیا ہے کہ غیر کو اپنے حریم میں داخل نہ ہونے دیا جائے، غیر کو اپنے علاقے میں داخل نہ ہونے دیا جائے، اسی سے غیرت کی تقسیم سامنے آتی ہے کہ ایک وقت غیرت وہ ہے کہ جو ناموسی غیرت ہے، ماں کے حوالے سے غیرت، بیوی کے حوالے سے غیرت، بیٹی کے حوالے سے غیرت، بہن کے حوالے سے غیرت، یہ قریبی رشتہ داروں کے حوالے سے غیرت ایک مرحلہ، اور اس کے اوپر بڑے کینوس پر
عالم اسلام کے حوالے سے غیرت، انسانیت کے حوالے سے غیرت۔ ایک مرحلہ سب سے پہلے جو غیرت کا ہے وہ ناموسی غیرت ہے، کہ یعنی انسان اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو ایسا رکھے کہ دوسرے اس سے استفادہ غلط نہ کر سکیں۔ اسی میں ساری گفتگو جو آتی ہے وہ حجاب کی آتی ہے، اور ساری چیزیں آتی ہیں کہ مرد اور عورت کا فاصلہ کتنا رہے۔ یہ ساری چیزیں جو سماج و معاشرے میں سامنے آتی ہیں وہ اسی میں آتی ہیں۔ حجاب غیرت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں دیکھا گیا کہ سڑک پر مرد اور عورت ایک ساتھ ایسے جا رہے ہیں کہ شانے سے شانہ ٹکرا رہا ہے، تو امیر المومنین نے اعلان کیا، اور اس کے بعد مجمع آیا اور جمع غفیر، اور اس کے بعد امیر المومنین نے ایک ہی جملہ کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے، اور اس کے بعد جملہ تھا لعن اللہ من لم یغار، خدا لعنت کرے ان مردوں پر جو بے غیرت ہیں۔ جس سماج کے مرد بے غیرت ہوتے ہیں اس سماج کی عورتیں بے حجاب اور بے غیرت ہوتی ہیں، لیکن جس سماج کے مرد غیرت مند ہوتے ہیں اس سماج کی عورتیں بھی باحجاب ہوتی ہیں، شرافت مند ہوتی ہیں۔ تو یہ مسئلہ ناموس کی غیرت کا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے ناموس کی غیرت کا۔ دوسرا مرحلہ ہے وطن کی غیرت، کہ انسان اپنے وطن کے حدود میں کسی غیر کو برداشت نہ کرے۔ انسان اتنا غیور ہو کہ اگر اس کے وطن پر حملہ ہو رہا ہو تو وہ اسے برداشت نہ کرے۔ اب آپ دیکھیں، خالی یہ غیرت بولنے سے نہیں آتی ہے کہ ہم بہت بڑے غیرت مند ہیں، اپنے بارڈر پر کسی کو آنے نہیں دیں گے، اور یہ نہیں کرنے دیں گے، اور ہم جان دے دیں گے اور مار ڈالیں گے۔ یہ سیاست سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ باطن میں جب غیرت ہوتی ہے تب انسان اپنے مرز کی، اپنے بارڈر کی حفاظت کرتا ہے کہ کوئی غیر اس میں داخل نہ ہونے پائے۔ یہ غیرت جو ہے وہ اسی میں آ سکتی ہے کہ جو ناموس کی غیرت جس کے یہاں پائی جائے گی، اسی کے یہاں بارڈر پر اپنے وطن کی بھی غیرت پائی جائے گی۔ اگر وطن کے سلسلے میں انسان میں غیرت پائی جا رہی ہے تو ہو نہیں سکتا ہے کہ معاشرے میں کسی معاشرے کے حاکم کے ہوتے ہوئے اس کے ملک میں لڑکیوں کے ساتھ غلط سلوک ہو، لوگ بھوکے مر رہے ہوں، لوگ برے احوال میں ہوں، اور وہ آسانی کے ساتھ زندگی گزر رہا ہے۔ وہ بے غیرت حاکم ہوگا، وہ بے غیرت مالک ہوگا جس کی رعیت، جس کے حکومت کے نیچے رہنے والے افراد بھوکے مریں۔ اس لیے غیرت کا تقاضا یہ ہے دنیا بھر کے تمام ممالک کے لیے کہ وہ کربلا سے آ کر غیرت کا پیغام سیکھیں، کہ وہاں بچے سے بچے کے یہاں بھی اتنی غیرت پائی جاتی ہے کہ اگر سکینہ جیسی بچی کے پاس پانی آتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ بی بی تم چھوٹی ہو کہ چھوٹوں کو، یہ غیرت ہے، یہ غیرت ہے، یہ حمیت ہے کہ پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، لیکن پانی آیا ہے تو چھوٹے بچوں کو دیا جا رہا ہے کہ بچے زیادہ پیاسے ہیں، لیکن اس بچی میں بھی اتنی غیرت پائی جا رہی ہے کہ وہ اگر دیکھ رہی ہے کہ چھوٹوں کو پہلے پانی پلایا جاتا ہے تو وہ اپنے بھائی علی اصغر کی طرف دوڑ رہی ہے کہ اگر یہ شرط ہے کہ دوسرے کو، چھوٹے کو پانی پلایا جاتا ہے تو میرے سے چھوٹا میرا بھائی ہے۔ یہ وہ معیار غیرت ہے کہ اگر کربلا کا یہ غیرت کا پیمانہ کائنات تک پہنچ جائیں تو یہ جو قیامت ہے، یہ جو بربریت ہے، یہ جو بہیمیت ہے، وہ دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ کیسے ہیں وہ دنیا کے حکمراں کہ جو اس بے غیرتی کے ساتھ اس اذا کے سلسلے میں غلط لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کربلا بیزاری ہے، کربلا تبرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کربلا بیزاری ہے۔
کن چیزوں سے بیزاری ہے؟ بے غیرتی سے، بربریت سے، بہیمیت سے، انسانیت سوزی سے، بھوک مری سے، انسانیت کو کچلنے سے۔ ان سب کے مقابلے میں کربلا بیزار ہے، ان سب کے مقابلے میں کربلا مقابلے پر کھڑی ہوتی ہے۔ اور جتنے کائنات کے بے غیرت ہیں، جتنے کائنات کے بے حیا ہیں، ان کو کربلا سے دشمنی ہے، ان کو کربلا سے پریشانی ہے، اس لیے وہ اس قسم کے بیان دیتے ہیں، اس لیے وہ اس قسم کی باتیں پیش کرتے ہیں۔ لیکن کائنات کے جتنے غیرت مند ہیں وہ کربلا کو آبرو غیرت سمجھتے ہیں، وہ کربلا کو آبرو انسانیت سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے وطن سے وہی محبت کرتے ہیں کہ وہ غیر کو آنے نہیں دیتے ہیں۔ فقط زبان سے نہیں کہتے ہیں کہ ہم وطن کے لیے جان دے دیں گے، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر وطن پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ وطن کے لیے سینہ سپر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی غیرت پائی جاتی ہے۔ غیرت کی تیسری قسم کہ اگر اس کو پیش کیا جائے تو ساری غیرت اس کے اندر آ جائے گی، وہ ہے غیرت دینی۔ دینی غیرت، جو دیندار غیرت مند ہوگا اسی کے یہاں وطنی غیرت بھی پائی جائے گی۔ جو دیندار غیرت مند ہوگا اسی کے یہاں ناموس کی بھی غیرت پائی جائے گی۔ کربلا والے کیوں غیرت کے اوج ثریا پر فائز تھے؟ اس لیے کہ ان کے یہاں دینی غیرت پائی جاتی تھی، اور دینی غیرت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ پھر وہ رشتہ داری کے حدود سے آگے نکل جاتی ہے۔ دینی غیرت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ پھر وہ مذہب کے حدود سے باہر نکل جاتی ہے۔ وہ پھر اگر غیر مسلمان ہے تو اس کے لیے غیرت کا نام ہے ارشاد، رہنمائی، اس کو راستہ دکھاؤ، وہ جو گمراہی کی ڈگر پر جا رہا ہے اس کو بچاؤ، وہ جو غلط طریقے سے دین کو سمجھ رہا ہے اس کو صحیح طریقہ دین کا بتاؤ۔ ارشاد نام ہے۔ جب دینی غیرت انسان کے پاس آ جاتی ہے تو مختلف میدان میں وہ غیرت اپنے مختلف نام اختیار کر لیتی ہے۔ جب یہ غیرت انسانیت کے میدان میں آتی ہے تو اس غیرت کا نام ارشاد ہو جاتا ہے، رشد کی طرف کھینچ کے لانا، کمال کی طرف کھینچ کے لانا، ہدایت کی طرف کھینچ کے لانا۔ اسی لیے آپ قرآن کی آیتوں میں آپ دیکھ لیں، مکے کی آیتوں میں جہاں جہاد کا تذکرہ ہے، جہاد کا مفہوم نہیں سمجھا لوگوں نے، کہ جہاں جہاد کا تذکرہ ہے وہ بھی جہادن کبیرہ کا تذکرہ ہے، بڑا جہاد کرو۔ مکے کی آیت ہے، مکے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، وہاں اس کے بعد موجود ہے کہ جہادن کبیرہ یعنی ارشاد کرو کافرین کو، مشرکین کو، جو تمہارے دشمن دین کے، جو تمہارے مخالف ہیں، جو تمہاری چیزوں کو مانتے نہیں ہیں، تمہاری حقیقتوں کو مانتے نہیں ہیں، تمہارے دین کے مخالف ہیں، ان سے بات کرو، ان سے بیٹھ کے گفتگو کرو، ان سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، ان کو ایسا دین پیش کرو کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے گرویدہ ہو جائیں۔ دشمنی سے کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا ہے۔ اس غیرت کا نام ارشاد ہے۔ اور اب جب یہی غیرت دینداروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ غیرت جب سامنے آتی ہے تو یہ غیرت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پوری غیرت، پوری کربلا اس لیے مرقع غیرت ہے کہ امام حسین نکلے تھے اریدو ان امر بالمعروف و انہا عن المنکر۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر غیرت کا سب سے بڑا مرقع ہے، جو صرف اپنے آپ کو اچھا بنانا نہیں چاہتا ہے بلکہ پورے مسلمانوں کو اچھا بنانا چاہتا ہے۔ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ پوری کربلا سجائی گئی تھی ہی اسی لیے کہ اس کربلا کے دائرے وجود میں انسانیت کو، اسلام کو وہ چہرہ پیش کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے کہ جس کی بنیاد پر انسانیت یہ سمجھ لے، دنیا یہ سمجھ لے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ خود غرض نہیں ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے وہ انسانیت کا درد رکھتا ہے۔ لہذا امام حسین امر بالمعروف کر رہے تھے، نہی عن المنکر کر رہے تھے، لوگوں کو برائیوں سے، اور اسی پہ امام حسین اسی غیرت کی حفاظت کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی پیش کی تاکہ سماج بے غیرتی سے بچ جائے، تاکہ سماج انسانیت کی طرف آ جائے، تاکہ سماج حیا کا خوگر ہو جائے۔
اور ان تمام چیزوں میں جو سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے، یہ جو اب تک 3 قسمیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کی، ان میں سے یہ تمام قسمیں اچھی غیرت کی ہیں۔ غیرت ان تمام اقسام کے ساتھ 2 حصوں میں پھر تقسیم ہوتی ہے، ایک ممدوح غیرت اور ایک مذموم غیرت۔ غیرت ممدوح وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن غیرت مذموم وہ غیرت ہے کہ جہاں غیرت کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جاہلیت کے اصول کو اپنے لیے غیرت بنا لیا ہے کہ اگر کسی نے ہم کو کوئی اچھی بات سکھا دی، کوئی اچھی بات کسی کام کے لیے ٹوک دیا، تو ہم اس کے دل میں لے کے کینہ بیٹھ کے کہ ہمیں برا کو غیرت آ گئی کہ ارے ہمیں ٹوک دیا، نہیں، ٹوک دیا اس کے اوپر برا ماننا غیرت نہیں ہے، بلکہ یہ جاہلی حمیت ہے۔ پس مذموم غیرت سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے حقیقت میں ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم ممدوح غیرت کی طرف آئیں جو کربلا میں پائی جاتی ہے، اور اس کے تناظر میں جو کربلا میں دینی غیرت ہے وہ کربلا میں قاسم ابن حسن کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ نوجوان ہے، لم یبلغ الحلم، بچہ ابھی سن بلوغ تک نہیں پہنچا ہے، شب عاشور ہے، روشنی گل کر دی گئی ہے، امام حسین علیہ السلام سب کا نام پیش کر رہے ہیں، ننھی سی جان کا نام پیش نہیں کرتے، ننھی سی جان کا نام پیش نہیں کرتے۔ بچہ پوچھتا ہے چچا، غیرت آپ دیکھیں، 2 بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور بھی فرزند ہیں، لیکن 2 بیٹے جو امام حسین علیہ السلام کے ہیں، دونوں کی غیرت کو آپ دیکھیں اور بات تمام ہو جائے۔ چچا، سب کا نام لیا آپ نے لیکن میرا نام نہیں لیا، کیا جام شہادت نوش کرنے والوں میں میرا نام نہیں ہے؟ وہ تاریخ ساز جملہ امام حسن کے حسن فرزند قاسم ابن حسن نے آواز دی، چچا کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے؟ ایک سوال کیا امام حسین بچے کو آزمانے کے لیے کہ یہ بچہ فقط جذبات میں نہیں آیا ہے بلکہ شعور کے ساتھ آیا ہے، یہ سن اس کا ولو بلوغ تک نہیں پہنچا ہے، لیکن بالغ نظری میں یہ بچہ اسی حد تک ہے جس حد تک حبیب ابن مظاہر ہیں، مسلم ابن اوسجا ہیں، عباس باوفا ہیں، علی اکبر ہیں۔ یا بنی کیف الموت عندک، امر لال موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ آواز دی ایک جملہ، یا ماں اہلا من الاصل، یعنی پوری موت کا فلسفہ ایک چھوٹے سے جملے میں اپنے بچپنے کے اظہار کے ساتھ کہ مجھے شہد زیادہ پسند ہے، جہاں شہد کی پسندیدگی کا اعلان کیا وہیں یہ بھی بتا دیا کہ موت اگر غیرت کے اوپر آئے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا قاسم تم کیا تمہارے ننھے بھیا علی اصغر کا نام بھی شہداء کی فہرست میں غضب ہو گیا، غیرت ہاشمی جوش مارنے لگی۔ ایک بار آستینے پلٹ کے بچہ پوچھتا، غیرت مند بچہ ہے، حسن کا بیٹا ہے، نبی کے نواسے کا فرزند ہے، ایک بار بچہ تڑپ کے آستین الٹ کے کہتا ہے، چچا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چچا کیا دشمن ہمارے خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ چچا کیا دشمن ہمارے خیمے میں داخل ہو جائیں گے؟ علی اصغر کو لے کے جائیں گے؟ یہ وہ کرب تھا جس کو امام حسین علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ بچہ اتنا غیرت مند ہے کہ بعد میں ہونے والے اس واقعے کی خبر بچے کو نہیں دی جا سکتی ہے، نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ اے قاسم تم نہیں ہوگے، بے غیرتوں کا مارکا ہوگا، بے غیرتوں کی بھیڑ ہوگی، زینب و ام کلثوم کو بے مقنع و چادر کیا جائے گا، نہیں بتایا۔ ایک جملہ کا، نہیں بیٹا ایسا نہیں ہوگا، میں جاؤں گا پانی لینے کے لیے اور اس کے بعد پانی کے بدلے تیر چلے گا۔ صبح عاشور آئی، قاسم ابن حسن کی جو شہادت ہوئی، بچہ امام کے پاس دوڑا ہے، کوئی بھی جواب نہیں ہے، امام روئے جا رہے ہیں۔ ایک بار بیٹھے بیٹھے تعویذ آئی، یاد آئی، دیکھا ایک جملہ لکھا تھا، بنی قاسم ادرک امک الحسین،
اے قاسم اپنے چچا کی مدد کرنا۔ بچہ دوڑتا ہوا تیر کی طرح دوڑتا ہوا بچہ امام حسین کے پاس پہنچا۔ چچا یہ خط ہے۔ حسین ابن علی نے یہ خط دیکھا، فبکا بکان شدیدہ، حسین چیخ مار کے رونے لگے، اے بھیا حسن، ارے میں نے ان بچوں کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، ارے یہ تم نے کیا کر دیا۔ وہ غیرت مند جوان گیا اور جو واقعہ ہوا آپ کو معلوم ہے، لاش پامال سمیں اسما ہوئی۔ حسین ابن علی پہنچ کے بچے سے کہا، اے میرے لال، تیرے چچا پا بڑا سخت ہے، ارے تو پکارتا رہا لیکن تیرا چچا نہ آ سکا اور آیا بھی تو تیری مدد نہ کر سکا۔ یہ ایک بیٹے کی غیرت تھی اور دوسرا وہ فرزند جو عبداللہ ابن حسن ہے، آخری لمحات میں حسین ہے۔ ایک بار آواز تے بہن اس بچے کو سنبھالو، کہ ایک بار آواز گونجتی، حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا۔ بچہ خیمے کے نیچے سے زمین کو کوڑ کے آگے بڑھنا چاہتا ہے، تیر کی طرح دوڑتا ہے۔ کیا دیکھ، ایک جو سب سے اہم غیرت ہے وہ اپنے امام کے مقابلے میں غیرت ہے کہ ہم شہید ہو جائیں، ہم مار ڈالے جائیں، لیکن میرے رہتے ہوئے میرا امام نہ مارا جائے، میرے رہتے ہوئے میرے امام کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ یہ ننھے سے بچے نے جو 10-11 سال کا بچہ ہے، تیر کی طرح دوڑا۔ ارے اب جو دوڑتا ہوا پہنچا تو کیا دیکھا، لعین امام حسین کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ غیرت ہاشمی جوش میں آئی، ارے نانا جی میرے رہتے ہوئے میرے چچا کو مار ڈالے گا۔ ایک بار ہاتھ بڑھایا، ننھے سے بچے کا ہاتھ قلم ہوا، چچا دیکھیے میرا ہاتھ قلم ہو گیا۔ ارے اب جو بچے نے دوسرا ہاتھ بڑھایا، پیشانی تک اپنا ہاتھ لے گیا کہ ایک تیر چلا، ارے تیر آ کر پیوست ہوا، ہتھیلی پیشانی سے چپک گئی۔ حسین نے سر و سینہ پیٹا، اے میرے غیرت مند عبداللہ، ارے تم نے یہ کیا کر دیا۔ آخری وقت میں حسین کو اتنا بڑا غم، ارے پوری کربلا غیرت کا مرقع، لیکن ادھر یزیدیت کی بے غیرتی، ارے وہ قیامت کی بے غیرتی۔ قاسم ابن حسن شہید ہو چکے، ارے حسین آخری مرحلے میں، شمر کہتا ہے دیکھنا ہے حسین شہید ہو گئے یا زندہ ہے، حسین مر گئے یا زندہ ہے، تو خیمے پر حملہ کر دو۔ ارے بے غیرتوں نے قیامت مچا دی۔ حسین نے ایک بار اپنے آپ کو اکٹھا کیا، طاقت کو جمع کیا، یا شیعت آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے شیعو، ان لم یکن لکم دینون ولا تخافون المال، اے عرب کے لوگوں، اگر مسلمان نہیں ہو، اگر تم کو قیامت کا ڈر نہیں، تو کم سے کم بے غیرتی تو نہ کرو، کم سے کم یہ گھٹیا پن تو چھوڑ دو۔ ارے وہ ننھے بچے ہیں، وہ نبی زادیاں ہیں، وہ علی زادیاں ہیں، وہ فاطمہ کی جائی زینب ہے، ارے اس طرف کیوں جا رہے ہو؟ حسین نے ہٹا تو دیا لیکن دل بھر آیا، غیرت مند قاسم دوڑو، دشمن خیمے کی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میرے مالک، اس عزاداری کے صدقے میں ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو، ہمارے وطن کے ہر شخص کو غیرت مند بنا اور دنیا کے تمام حکمرانوں کو غیرت عطا فرما اور ہم سب کو بے غیرتی سے نجات عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ورحمۃ اللہ۔